أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہیں اور اپنی ٹاپ کی چوٹ اور رگڑ سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں اور صبح سویرے حملہ کر دیتے ہیں اور پھر گرد و غبار اڑاتے ہیں، فوجوں کے جمگٹھوں کے بیچ میں گھس جاتے ہیں. یعنی یہ گھوڑے مجازی مالک کے کتنے وفادار اور خدمت گزار ہیں. دوسری طرف انسان کیسا بے وفا ہے. انسان اپنے مالک کا بڑا ناشکرا ہے اور اللہ اس کی اس حالت کو دیکھ رہا ہے اور انسان خود اپنی حالت پر گواہ ہے اور وہ مال کی محبت میں بڑا دیوانہ ہے. کیا وہ جانتا نہیں کہ جب قبروں کو ادھیڑ دیا جائے گا اور سینوں میں جو کچھ ہے اسے نکال باہر کیا جائے گا، اس دن ان کا مالک ان سے خوب باخبر ہوگا. وہ ہمیشہ سے باخبر ہے لیکن ان کو یہ نظر آ جائے گا کہ ان کا مالک پل پل کی خبریں رکھتا تھا. صدق اللہ العلی العظیم. محترم سامعین، بزرگان دین، آج ہفتہ واری اجتماع میں آپ کے سامنے میں نے جن آیات کی تلاوت کی ہے یہ سورۃ العادیات کی آیتیں تھیں. پوری سورہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ترجمہ پیش کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں اپنی بات کو قسم کے ساتھ شروع فرمایا. جن چیزوں کی قسم کھائی ہے، جس طرح سورت کا آغاز ہوا ہے اس میں گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہیں، دوڑتے ہیں، چنگار مارتے ہیں، ٹاپ کے ذریعے سے پھر چنگاریں ہوتی ہے، پھر وہاں سے آگ نکلتی ہے. پتھروں پر جب وہ مارتے ہیں تو وہاں سے آگ نکلتی ہے اور پھر گھوڑوں کی صفات بیان کی. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے کی کئی صورتوں میں قسمیں کھائی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو قسم کھانے کا کوئی اللہ کا اس کی کوئی غرض نہیں ہے. لیکن اگلی بات اہمیت کے ساتھ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے اس لیے اللہ جگہ جگہ قرآن میں قسم کھاتا ہے. کبھی والعصر قسم ہے، عصر کے وقت کی زمانے کی قسم، کبھی والتین والزیتون، کبھی واللیل، کبھی والضحیٰ. یہ جو جس انداز کی یہ سورہ ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، ایسی ہی پیچھے سورہ آئی ہے جس میں اللہ نے قسمیں کھائی والصافات صفا
فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، فرشتوں کی قسمیں ہیں جو صف در صف کھڑے رہتے ہیں۔ ایک اور سورہ ہے جس میں اللہ فرماتا ہے والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا، پھر آگے بڑھو انما توعدون لواقع۔ تو اس کا وزن بھی، اس کا جو ردم ہے، جو اتار چڑھاؤ ہے، جو وزن ہے آیات کا، وہ ان آیات پر یہ فٹ ہوتا ہے، ان صورتوں کے شروع میں جہاں اللہ نے اس طرح قسمیں کھائی۔ ایک اور سورہ ہے والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ اسی طریقے سے یہ جو ہے یعنی اس جملے والعادیاتی بولتا ہے لازم، والعادیاتی ضبحا فالموریاتی قدحا فالمغیراتی صبحا۔ تو یہ ان آیات ان صورتوں کا گویا ایک تتمہ ہے، اور یہ اس طرح کی یہ آخری سورہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس انداز سے اس کو بیان کرا۔ پیچھے تقریباً 3-4 صورتیں ایسی گزر چکی، والمرسلات والصافات والنازعات والذاریات ذروا فالحاملات وقرا، اس انداز کی وزن جو ہے ان صورتوں سے اس کا ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم کھائی۔ اب ان آیات کو ہم سمجھتے ہیں، اس کو ہم 2 طریقے سے اس کا مضمون سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر یہ سورہ مکی ہے، جیسا کہ بعض حضرات نے کہا کہ یہ مدنی سورہ ہے، جس میں حضرت عباس وغیرہ بھی ہے، انہوں نے مدنی سورہ کہا ہے، ابن عباس وغیرہ نے مدنی کہا ہے۔ اگر یہ سورہ مکی مانتے ہیں تو اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر اس طرح ہوگی کہ اللہ قسمیں کھا رہا ہے، اور قسمیں کھا کر کفار مکہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے کفار مکہ، قسم ان گھوڑوں کی جن کو تم استعمال کرتے ہو، جس کی پیٹھ پر سوار ہوتے ہو، اور جو گھوڑا تمہارا اتنا وفادار ہے کہ تمہاری جان بچاتا ہے، تمہیں تیز لے جاتا ہے، تم کہیں پر کیونکہ کفار مکہ کی عام طور پر عادت تھی لوٹ مار کی، وہ گھوڑے کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے تھے جنگوں میں، اور جنگوں میں حق کے لیے نہیں، لوٹ مار کے لیے، کسی پر دھوا بولنے کے لیے، کسی کی عزت پامال کرنے کے لیے، اور ناحق جنگ کے لیے، اپنی انا کی جنگ کے لیے، اپنی حکومت کی جنگ کے لیے، اپنی سرداری کے لیے۔ کسی نے کنویں پر اگر ڈول پہلے ڈال دیا تو اس پر جنگ ہو جاتی تھی، کسی کا گھوڑا ریسنگ کے اندر آگے نکل گیا تو اس پر جنگیں ہو جاتی تھی، اور یہ جنگیں سال ہر سال چلا کرتی تھی، وقتی طور سے نہیں ہوتی تھی۔ ایسے جنگجو اور بے باک اور نڈر لوگ تھے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو ان گھوڑوں کی قسم جن کو تم استعمال کرتے ہو، اور وہ جو ہانپتے ہیں، والعادیات ضبحا کہتے ہیں، وہ جو ہانپنے کی وجہ سے جو آواز آتی ہے، ہنکار کی، جو گھوڑے کے نتنوں سے، منہ سے جو آواز آتی ہے، اس کو کہا عادیات کہتے ہیں، دوڑنے والے گھوڑے کو۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، پھر وہ گھوڑے جب دوڑتے ہیں تو وہ نیچے پیروں میں جو نال لگے رہتے ہیں، اس میں لوہے کا ایک پنجہ بٹھایا ہوا رہتا ہے، نال جسے کہتے ہیں، تو وہ جب کسی پتھریلی جگہ پر یا کسی ایسی سلیٹ پر، جو پتھر کی سلیٹ ہو، اس پر جب وہ گرتا ہے تو وہاں سے چنگاری اڑتی ہے۔ فالموریات قدحا، قدحا کہتے ہیں چنگاری۔
فالمغیرات صبح، پھر صبح سویرے حملہ کرنے والے گھوڑے. یعنی عام طور پہ عرب لوگ رات میں حملہ نہیں کرتے تھے، اپنی اس میں عیب سمجھتے تھے، صبح سویرے حملے کرتے تھے. اس کے دو مطلب. ایک مطلب یہ ہے کہ صبح سویرے اس لیے کرتے تھے کہ ہم جو ہے اجالے میں کر رہے ہیں، رات کے اندھیرے میں نہیں کر رہے کسی کی لوٹ مار. اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھتے تھے کہ چھپ کے رات میں کیا. اور دوسرا اس کا مقصد جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ صبح سویرے، اس کا مطلب صبح اجالے میں نہیں، صبح سویرے جب آدمی سویا رہتا ہے، صبح سویرے جو ٹائم رہتا ہے سحری کا وقت، فجر سے پہلے کا وقت، اس ٹائم اگر کوئی بیمار بھی ہو تو اس کو نیند لگ جاتی ہے. رات بھر کسی کو نیند نہیں آئی، اس ٹائم آ ہی جاتی ہے. تو اس ٹائم سب سوئے رہتے ہیں اور کس سے دشمنی مول لیں گے. کوئی جاگا ہوگا تو خبر کر دے گا، مشن ناکام ہو جائے گا. اس لیے وہ اس ٹائم حملہ کرتے تھے لوٹ مار کے لیے. تو اس کی طرف اشارہ ہے. فالمغیرات صبح فأثرن به نقعا. پھر وہ جب دوڑتے تھے تو دھول مٹی جو اڑتی ہے، گرد و غبار اڑتا ہے تیز رفتار دوڑنے کی وجہ سے، اس کو کہا گیا. فوسطن به جمعا. پھر جم گڈھے میں گھسنے والے گھوڑے تیزی کے ساتھ دشمن کی فوج میں گھس جائے. فوسطن به جمعا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود. اے انسان، گھوڑا تیرا کتنا وفادار ہے اور تو کتنا ناشکرا ہے. گھوڑا تیرے ایک اشارے پر اپنی جان قربان کر دیتا ہے، نیزوں پر نیزے کھاتا ہے، زخم پر زخم کھاتا ہے، مالک کی حفاظت کرتا ہے. وہ بھی مالک اصلی مالک نہیں، مجازی مالک، عارضی مالک. چند چارہ دے دیتا ہے، تھوڑا بہت گھاس پھوس ڈال دیتا ہے. وہ بھی گھاس پھوس تیرا خود کا بنایا ہوا نہیں، وہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے. تو صرف وہاں سے اٹھاتا ہے، اس کو ڈال دیتا ہے. تو عارضی مالک ہے. عارضی مالک کا یہ جانور کتنا وفادار ہے اور تیرا مالک حقیقی مالک اللہ، اور اس کا تو کتنا ناشکرا ہے. ان الانسان لربہ لکنود. حقیقی مالک اللہ جو جس نے تم کو پیدا کیا، جس نے تمہاری ضروریات کا انتظام کیا، جس نے تمہیں ہاتھ دیے، پیر دیے، ناک دیے، جسم کے اعضاء دیے، مضبوط سے مضبوط تر بناتا چلا گیا. جب ضرورت پڑی تمہارے لیے ہر چیز مہیا کی. اس رب کا ان الانسان لربہ، رب کا لفظ ہے. رب کسے کہتے ہیں؟ پالنے والا، پرورش کرنے والا، جو شروع سے لے کر عین تک، اخیر تک انسان کی ہر ضرورت کو وقتاً فوقتاً پورا کرنے والا، اس کے لیے انتظام کرنے والا، اس کو کہتے ہیں رب. اسی لیے قبر میں جائیں گے تو پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے؟ من ربک کا، تو نے رب کس کو مانا؟ تو رب کی حقیقت بہت اونچی ہے، گہری ہے. رب کا مطلب ہے دنیا میں کس کو تو نے آقا مانا، کس کو تو نے سردار مانا، کس پر تو نے بھروسہ کیا. کہیں ایسا تو نہیں کہ دکان کو رب مانا، کہیں ایسا تو نہیں کہ آفس کو رب مانا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حکومت کو رب مانا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو تمہیں کہیں سے تمہاری روزی روٹی کا انتظام ہو رہا تھا تو اصل مالک کو بھول گئے، اسی کو رب بنا بیٹھے. اس لیے کہا، اس لیے خبر میں پوچھا جائے گا من رب کا، من اللہ، تمہارا اللہ کون ہے؟ یہ نہیں پوچھا جائے گا. اللہ تو سبھی، ہر مومن مانتا ہے، ہر مسلمان مانتا ہے میرا رب اللہ ہے. لیکن رب، اس کی حقیقت اور اس کے تقاضے بڑے گہرے، بڑے اونچے ہیں. تو یہاں پر ان الانسان لربہ لکنود. پھر آگے فرمایا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. اور جو کچھ تو یہ کر رہا ہے خدا بھی دیکھ رہا ہے، تو بھی دیکھ رہا ہے. دونوں مطلب ہو سکتا، خدا بھی دیکھ رہا ہے اور تو بھی دیکھ رہا ہے. تو جو کچھ کر رہا ہے اس سے تجھے خبر ہے اور تیرا دل جانتا ہے کہ غلط کر رہا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. تو اپنے آپ پر گواہ ہے
اور خدا بھی گواہ ہے، انسان اپنے کرتوتوں کا خود گواہ ہے، اسے پتہ ہے کہ میں نے کیا 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 ہے، کیا کیا نہیں کیا ہے، کیا کیا نیکیاں کی اور کیا کیا برائیاں کی۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ خیر کہتے ہیں مال کو، ہر اچھی چیز جو دل کو لبھائے، جو دل کو بھائے، جو دل کو اچھی لگے، وہ خیر ہے۔ تو زیادہ تر عربوں میں خیر کو مال کے لیے خیر بولا جاتا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ انسان مال کے معاملے میں بڑا لالچی ہے، بڑا شدت پسند ہے، سخت ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ، مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ اور پھر آگے فرمائے افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کیا نہیں پتا اسے کہ ایک دن آئے گا قبریں ادھیڑ دی جائے گی، وحصل ما في الصدور، سینوں کے راز اور بھید باہر لا کے رکھ دیے جائیں گے، وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم، تمہارا رب، ان کا رب، بهم ان کا رب، یومئذ لخبیر، اس دن بڑا خبردار ہے، یعنی جزا و سزا کے دن کے لیے جو قیامت کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس دن جو ہے انسان کو پتہ لگے گا کہ تمہارا جو رب تھا وہ بڑی خبر رکھنے والا تھا۔ دنیا میں خبر رکھتا ہے انسان بھول جاتا ہے، اللہ خبر رکھتا ہے نہیں رکھتا، عارضی طور پر وہ غفلت میں پڑ جاتا ہے، لیکن وہاں جب نامہ اعمال سامنے رکھا جائے گا، وہاں جو کوئی صراط کا منظر دیکھے گا، وہاں جو فرشتوں کو سب در سب دیکھے گا، وہاں جو اللہ کو عرش اعظم پر بیٹھا دیکھے گا اور حساب و کتاب کے لیے اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اس وقت انسان کو پتہ لگ ہی جائے گا۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، تمہیں کیا پتہ ہے کہ تمہارا رب خبر نہیں رکھتا، وہ ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے، وہ ایک ایک چیز کو باریکی سے دیکھ رہا ہے۔ خبیر کہتے ہیں بڑی گہری نظر سے دیکھنے والا، خبیر خبر رکھنے والا، ایسا کمزور حساب نہیں ہے، کمزور واچنگ نہیں ہے، کمزور آبزرونگ نہیں ہے، خبیر بڑی گہرائی سے ایک ایک چیز کو دیکھنے والا، کیونکہ وہ عادل ہے، انصاف کرنا ہے ایک ایک چیز کو۔ جیسے ایگزام کے پیپر میں ممتحن امتحان لینے والا ایک ایک چیز دیکھتا ہے، بورڈ کا ایگزام ہو اور کوئی اعلیٰ ٹیسٹ ہو رہا ہو، ایک ایک چیز دیکھی جاتی ہے، انسان بیٹھا کیسے ہے، انسان بولتا کیسے ہے، لکھتا کیسے ہے، اس کا باڈی کا مومنٹ کیا ہے، اس کا جو ہے بات کرنے کا انداز کیا ہے، ہر چیز دیکھی جاتی ہے۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، تو ایک یہ ترجمہ اور انسان کو سمجھایا گیا کہ انسان یہ جو گھوڑے ہیں، جو گھوڑے اتنے وفادار جانور ہو کر کے جس کو تو جنگوں میں یا لوٹ مار میں استعمال کرتا ہے، جن کو تو چارہ دیتا ہے، بس چارہ کو بنانے والا اللہ ہے، تو عارضی مالک ہے، پھر بھی تیری اتنی یہ وفاداری کرتے ہیں کہ اپنی جان پیش کر دیتا ہے، ایک اشارے پر قربان کر دیتا ہے، جیسے ہی تو ایڑ مارتا ہے بڑا دوڑنے لگتا ہے، جیسے ہی تو وہ لکیر کھینچتا ہے وہ رک جاتا ہے، جدھر گھماتا ہے ادھر وہ گھوم جاتا ہے، جدھر موڑتا ہے ادھر وہ دوڑنے لگتا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، لیکن انسان نہیں چلتا اپنے رب کے اشارے پر۔ اگر اس کو مکی سورہ مانا جائے تو اس کا یہ ترجمہ ہوگا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور اگر اس کو مدنی سورہ مان لی جائے تو پھر اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اے مسلمانوں، جن گھوڑوں کو استعمال کر کے تم جنگوں میں جاتے ہو، تمہارے ایک اشارے پر جو گھوڑا جان قربان کر دیتا ہے، تمہارے ایک اشارے پر وہ زخم پہ زخم کھاتا ہے، وہ تیر پہ تیر کھاتا ہے، کس طرح تم جنگ جیتتے ہو، وہ گھوڑا وہ ہانکتے ہوئے دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، ایڑ مارتے ہیں،
وہاں سے چنگار نکلتی ہے، پھر وہ گرد و غبار اڑتا ہے، وہ پھر مجمع میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر گھس جاتا ہے اور اپنے مالک کو بچاتا ہے۔ مالک اگر گرنے لگا تو اس کو گرنے نہیں دیتا، کسی طرح سنبھالتا ہے۔ اگر وہ مالک دائیں سائڈ ہو گیا تو ادھر سے بچاؤ کرتا ہے، اگر وہ نیچے کی طرف چلا گیا کوئی چیز میں اٹکا ہوا ہے تو بس اس کو سنبھال کے رکھتا ہے، مالک کا خیال رکھتا ہے۔ اگر دشمن ادھر سے آیا تو ادھر سے اس کو بچاتا ہے۔ اے مسلمان، گھوڑا تیرا اتنا وفادار ہے لیکن تو بڑا جلدی ناشکرا ہو جاتا ہے۔ ایمان والے سے کہا جا رہا ہے، اگر اس کو مدنی سورہ کہی جائے تو بڑا جلدی ناشکرا ہو جاتا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، تو بھول جاتا ہے اپنے رب کو۔ کبھی تجھے گھمنڈ آ جاتا ہے، کبھی تجھے تکبر آ جاتا ہے، کبھی تجھے یہ خیال آتا ہے کہ میں اتنا بڑا طاقتور ہوں، میں اتنی بڑی جائیداد کا مالک ہوں، میں اتنی بڑی جو ہے طاقت کا مالک ہوں، ناشکری کرنے لگتا ہے۔ مال و دولت صرف گھوڑے کا مقصد نہیں ہے، یہاں صرف گھوڑے کا مقصد نہیں ہے۔ گھوڑا بول کر کے یوں سمجھیے کہ اللہ اشارہ دے رہا ہے تمام آج کی الیکٹرانک دنیا کی طرف۔ تیرے ہاتھ میں کمپیوٹر آ گیا، تیرے ہاتھ میں لیپ ٹاپ آ گیا، تیرے ہاتھ میں ریموٹ آ گیا، اس کے اشارے سے آج گاڑیاں بھی چلنے لگی۔ تو اتنی ترقی کر رہا ہے، تو ہواؤں میں اڑنے لگا، تیرے ہاتھ میں ایروپلین آ گئی، وہ کس طرح تو اس کو گھماتا ہے ہواؤں کی تھپیڑوں میں۔ تیرے ہاتھ میں کشتی آ گئی، کس طرح تو سمندر کی لہروں کو چیرتا ہے۔ سارے مطلب ہے گھوڑے بول کر صرف اس زمانے میں گھوڑا تھا سواری کے لیے، آج بائک ہے، انسان کے پاس بائک آئی، گاڑی آ گئی اچھی سی، تو اس کو اسٹائل میں کبھی ادھر رائٹ مارتا ہے، کبھی ایسے ٹرن لیتا ہے، کبھی یوں ٹرن لیتا ہے، کبھی کسی کو کراس کرتا ہے۔ تو اللہ بولتا ہے کہ یہ جو میں نے نعمت دی ہے اس پر گھمنڈ مت کرو، شکر ادا کرو۔ کار مل گئی تو صرف ماشاءاللہ لکھنے سے نہیں چلتا، ماشاءاللہ ادھر اترنا چاہیے۔ میرے رب نے چاہا، اس کا بڑا شکر ہے، اس کا بڑا فضل ہے، ماشاءاللہ۔ گھر بڑا شاندار بنا دیا تو اس کے آگے لکھ دیا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ لیکن آگے اور بھی آیت ہے لیبلونی ااشکر ام اکفر، یہ بھی آیت ہے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، دیا اس لیے کہ میں شکر گزار بنوں یا ناشکرا بنوں، وہ بھی خیال رکھنا ہے۔ صرف لکھنے سے کام نہیں چلتا، باتوں میں کسی نے بولا ماشاءاللہ کیا نمبر آئے، ماشاءاللہ کیا جاب ملا، ماشاءاللہ کیا نوکری ملی، تمہارا تو اچھا چل رہا ہے، تو اس وقت صرف ماشاءاللہ صرف وہ زبان کا ایک تکیہ کلام نہ بن جائے، دل کی گہرائی سے اترنا چاہیے۔ میرے رب کا، میری رب کی چاہت، میری اس میں کوئی چاہت نہیں، اس نے چاہا ہو گیا، اسی کی کرم فرمائے، اسی کی مشیت، اسی کا منشا۔ یہ سارے میننگ ہے، ایک ادنا سے بائک سے لے کر، کار سے لے کر، بنگلے سے لے کر، انسان ترقی کرتے کرتے ایروپلین میں بیٹھ جائے، اس سے لے کر اور آگے بڑھ کر کے اگر سوچنا ہے ان گھوڑوں کو لے کر، گھوڑے جنگوں میں استعمال کرتے تھے تو طاقتور ملکوں کو کہا جا رہا ہے، آج ترقی یافتہ ممالک سے کہا جا رہا ہے کہ جن ٹینکوں کو تم جنگ میں استعمال کرتے ہو، جن میزائل کو تم استعمال کرتے ہو، جن راکٹ کو استعمال کرتے ہو، جن گن مشین کو تم استعمال کرتے ہو، ہر وہ چیز جو جنگی آلات اللہ نے تم کو دیے ہیں، یہ اس لیے دیے ہیں کہ تم اس کا شکر بجا لاؤ۔ اس لیے نہیں دیا ہے کہ گھمنڈ کرنے لگو، اس لیے نہیں دیا ہے کہ ظلم کرنے لگو، اس لیے نہیں دیا ہے کہ مظلوموں کی آہٹ پر تمہیں ترس نہ آئے، اس لیے نہیں دیا ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کی جو لبوں کی جو مسکراہٹ ہے وہ تم چھین لو، اس لیے نہیں دیا ہے کہ غریب طبقے کے گھروں کو تم برباد کر دو۔ یہ سارے میننگ ہے اس میں۔ جیسے عربوں کو کہا جا رہا ہے کہ گھوڑوں کے ذریعے تم کسی پر حملہ بولتے ہو، عزتیں لوٹتے ہو، گھر برباد کر دیتے ہو، یہاں سب پوری ترقی یافتہ کنٹریز کو، ممالک کو کہا جا رہا ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا بن گیا اور اسے پتہ ہے میں غلط کر رہا ہوں، اس کا دل جانتا ہے۔ اپنے ضمیر سے پوچھ کہ تو یہ جو جنگی آلات، جنگوں
پیسوں میں استعمال کر کے جو کچھ کر رہا ہے اپنے ایگو اور تکبر گھمنڈ کے لیے کر رہا ہے، اپنی بڑائی کے لیے کر رہا ہے، یا پھر حقیقت کے لیے کر رہا ہے، حق کے لیے کر رہا ہے؟ تجھے خود پتا ہے، ضمیر اندر سے گواہی دے گا کہ یہ غلط ہے۔ مال کا بڑا لالچی ہے، فَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کے معاملے میں بڑا لالچی، بڑا سخت۔ آگے اللہ نے فرمایا أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ۔ اے مسلمانوں، اگر تمہیں دنیا کی غفلت میں پڑھ کر گھمنڈ آ گیا ہے اور مال کی محبت نے تمہارا دل لبا دیا ہے، تو ایک دن تو مرنا ہے، اللہ کے حضور جانا ہے، اس کے سامنے ایک ایک ذرے کا حساب دینا ہے۔ زمین اپنا سارا راز اگل دے گی، تمہارا جسم کا انگ انگ سارے راز کھول دے گا۔ اللہ بڑا باخبر ہے، ان ربهم بهم یومئذ لخبیر۔ رب یہ رب کی بڑی جامع تفسیر ہے، کتنی جتنا اس کو آپ باریکی سے سمجھتے بیٹھیے، بس اس کے لیے وقت درکار ہے۔ خبیر، تم ادھر دیکھو اللہ کو خبر، تم ادھر دیکھو اللہ کو خبر، تم پلک جھپکاؤ اللہ کو خبر، تم دل میں خیالات لاؤ اللہ کو خبر، تم دل میں پلاننگ کرو ادھر سب پتہ ہے، خبیر۔ اور آج کی الیکٹرانک دنیا میں اس کو سمجھنا بڑا آسان ہے۔ انسان کہیں پر بیٹھا ہے، سارا منظر یہاں تصویر میں، پروجیکٹ میں، اسکرین پر سامنے ہے۔ تو جو خدا یہ دماغ دیتا ہے، کیا وہ بات بڑا باخبر نہیں ہے؟ جو سی سی ٹی وی کیمرے کے لیے جس نے تم کو دماغ دیا، کیا اس کے یہاں سی سی ٹی وی کیمرے کا انتظام نہیں؟ یا یہ اندھیر نگری تو ہے؟ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر۔ اور کافروں سے کہا جا رہا ہے افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور۔ ابھی نہیں سمجھ میں آ رہا، ایک دن آ جائے گا۔ ابھی ٹینکوں کے گھمنڈ میں، میزائل کے گھمنڈ میں، ایروپلین کے گھمنڈ میں، جنگی طاقت اور ساز و سامان کے گھمنڈ میں سمجھ میں نہیں آتا۔ مظلوموں پر، نہتوں پر، کمزوروں پر جو ظلم ڈالتے ہو، ایک دن سمجھ میں آئے گا۔ زمین کا ایک ایک انگ بولے گا، تمہارا وجود بولے گا، سارا ریکارڈ ہے، اس دن سمجھ میں آ جائے گا جب سارا سامنے حساب پڑے گا۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر۔ تو دونوں جماعتوں کو بولا گیا، ایمان والوں کو بھی بولا گیا اور کافروں کو بھی بولا گیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں قسمیں کھا کر اپنی بات سمجھائی اور انسان کو اپنے آپ پر غور کرنے کے لیے ابھارا گیا کہ انسان اپنے آپ پر غور کر، ایک ایک چیز پر غور کر۔ گھوڑوں سے تشبیہ دے کر، گھوڑوں کی مثال دے کر دنیا کی ہر آلات، ہر چیز پر غور و خوض کرنے کے لیے کہا گیا۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آیات کی روشنی میں اپنی اصلاح کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔